اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جانے والا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 71 مرتبہ اس طرح پڑھ لو، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی چند دنوں میں حل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کمائیگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ ناظرین کرام، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر انتہائی مؤثر ہے۔ ناظرین، عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام سے ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے براؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا، اور عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، اور ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ناظرین، ان دنوں ان کی مالی حالت جیسا کہ بیان کیا گیا ہے بہت پتلی تھی۔ اس کے باوجود وہ رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے، اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہر وقت ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو، حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے پڑھو اور اپنی حالت سے اس ذکر کی تصدیق پیش کرو، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ بہت بڑا، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کلمات کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ،
اور پھر اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی بھی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ ناظرین، یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال اور متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور تمام معاملات کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام مخلوقات کے امور اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، اور کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی گزشتہ اور پیوستہ لوگوں کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسولوں میں افضل ترین ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اپناؤ اور ہمیشہ سچ بولو، اللہ تمہارے معاملات سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جو بھی اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اپنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی اللہ کی گزشتہ اور پیوستہ سب لوگوں کے لیے تاکیدی نصیحت ہے۔ دور حاضر میں کہ جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بڑھ چکی ہیں، مصیبتیں متنوع ہو چکی ہیں، اور ایسے میں تمام پریشانیوں سے نکلنے کے یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہر قسم کے دکھ درد اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ فانی زندگی اذیتوں اور زحمتوں سے بھری پڑی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، ہم نے یقیناً انسان کو مشقت برداشت کرتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ دنیاوی زندگی کی صعوبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا عظیم طریقہ خلوت اور جلوت میں تقوی الہی اپنانے میں ہی پوشیدہ ہے۔ ان سے خلاصی کے لیے دن ہو یا رات، ہر وقت اللہ سے رجوع کریں، دکھ سکھ ہر حالت میں اسی کے سامنے اظہار عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں۔ فرمان باری تعالی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو تقوی الہی اختیار کرے، اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری اور سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ناظرین، ان احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کا تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن انتہائی معنی خیز ہیں اور بہت عظیم ہیں۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاح دارین کے لیے صرف اللہ ہی مدد فرما سکتا ہے، اور جس کی مدد اللہ فرما دے وہ بامراد ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ ناظرین، روایت ہے کہ ابن ابی دنیا نے نقل کیا ہے کہ ابو عبیدہ محصور ہو گئے
تو اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جانب لکھ بھیجا کہ انسان کو کوئی بھی تنگی لاحق ہو تو اللہ اس کے بعد فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے، نیز ایک تنگی دوہری آسانی پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی ڈٹنے کی تلقین کرو، مورچوں میں ہمہ وقت تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین، صحابہ کرام کا نظریہ ہی یہ تھا کہ حقیقی قوت اور طاقت وہی ہے جو عقیدہ توحید اور اللہ کی بندگی سے ملے، اور حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ لگاؤ اور توکل کا نتیجہ ہے۔ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنے کا پھل ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی مصیبت بھی ہوا ہو جاتی ہے اور اللہ کی جانب سے نجات کا رستہ مل جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کر دے گا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ عمل ہے کہ آپ دن میں ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں یا پھر اس کی کثرت سے تسبیح کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور تمام مشکلات دور ہوں گی، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعرات کی رات کو روشن رات اور جمعے کے دن کو مبارک دن کہا گیا ہے، اور ان دو دنوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ 2 دن آپ نے ضائع نہیں کرنے۔ خاص طور پر یہ مختصر سا وظیفہ اس دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں گے۔ جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہوگی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اور ویسے تو آپ یہ تسبیح روزانہ کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعے کو یہ تسبیح لازمی کریں، کیونکہ جمعرات اور جمعے کو یہ تسبیح کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بتلائی گئی ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ سے محبت کرے گی۔ اس عمل کو کرنے سے، اس کی برکت سے چرند پرند حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے اور دوسرے مستحق لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک پیارا خوبصورت سا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔